اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شانواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بہت سے مقامات پر مدد کی، اور خاص طور پر حنین کے دن جب تمہاری تعداد کی کثرت نے تمہیں مگن کر دیا تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم پیٹھ دکھا کر میدان سے تم نے رخ کو موڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، یہ جنگ حنین کا واقعہ ہے۔ جنگ حنین کے مقام پر لڑی گئی، جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع تھی، اور ایک وادی کا نام ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس موقع پر 14,000 تھی، جبکہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کسی باقاعدہ جنگ میں نہیں تھی، اور ہمیشہ مسلمان اپنی کم تعداد کی وجہ سے فتح یاب ہو جاتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے منہ سے نکل گیا کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہم فتح یاب ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے جنگ حنین کا ہی یہ واقعہ ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ سے فارغ ہوئے اور ابتدائی امور سب کام انجام دے چکے، عمومی مکی مسلمان ہو چکے تھے، اور عموماً انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزاد کر چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ حوازن جمع ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ ان کا سردار مالک بن عوف نصری قبیلہ ثقیف ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بنو جشم، بنو سعد بن بکر بھی، اور بنو ہلال بھی کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور کچھ لوگ بنو عمر بن عامر اور کچھ عون بن عامر کے بھی ہیں۔ یہ سب لوگ میں اپنی عورتوں اور بچوں کے گھریلو مال کے میدان میں نکل کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بکریوں اور اپنی اونٹوں کو بھی انہوں نے ساتھ لے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین و انصار تھے، ان کے مقابلے کے لیے چلے۔ تقریباً 2009 مسلم مکی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ مکہ اور طائف کے درمیان کی وادی کا نام ہی حنین ہے۔ صبح سویرے منہ اندھیرے قبیلہ حوازن جو اپنی کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے بے خبری میں مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، اور تیر اندازی کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، تلواریں چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ مسلمانوں میں دفعتاً ابتری پھیل گئی، اور یہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفید خچر پر سوار تھے۔ ایک طرف سے حضرت ابن عباس نے نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف سے حارث بن عبد المطلب نے نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ جانور کی تیزی کو یہ لوگ روک رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام با آواز بلند بولے، مسلمانوں کو واپسی کا حکم فرما رہے تھے، اور
اور مذاق اور ندا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کہاں چلے، میری طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں اولاد عبد المطلب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف 80 یا 100 کے قریب صحابہ کرام رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو بہت بآواز بلند والے تھے حکم دیا کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے میرے صحابہ کو آواز دو، وہ نہ بھاگیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ اے ببول کے درخت کے بیعت کرنے والو، اے سورہ بقرہ کے حاملو، واپس آ جاؤ، یہ آواز سن کر کانوں میں پہنچی تو انہوں نے ہر طرف سے لبیک لبیک کہنا شروع کر دیا اور آواز کی جانب لپک پڑے اور اسی وقت لوٹ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اگر کسی کا اونٹ اڑ گیا تھا، اگر کسی کا اونٹ چلا گیا تھا تو انہوں نے اس کو بھی جانے دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ وآخر دعوانا